ابو بکر صدیق ہیں، یارے گارے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا حال یہ ہے، ایک مرتبہ آقا کے پاس آئے، رونے لگ گئے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ میرے یار رونے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا کتنا ظلم کر رہے ہیں مکے والے، مکے والوں کا ظلم تو دیکھیں، صحابہ کے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، ان کو درختوں پر باندھ کر کے مارتے ہیں۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی مارتے مارتے ایک خاتون کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ یہ ساری ان کی ظلم کی داستان تھی۔ سرکار بلال حبشی کو اللہ اکبر گلے میں رسی ڈالتے اور رسی ڈال کر کے وہ مکے کے مشرکین ننھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ حضرت بلال کو وہ رسی سے بچے گھسیٹتے پھرا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ اللہ اس شاخ کے گلوں میں رسیاں ڈال کر کے ان کو مکے کی گلیوں میں کھینچا گیا ہے۔ یہی بلال حبشی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تپتی ہوئی دوپہر کی ریت میں بلال کے کپڑے اتار کر کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا۔ وہ کنکریاں جب گرم ہو جاتی تو کنکریوں پہ لٹایا جاتا، اور بلال کروٹ نہ بدل سکیں تو ان کے سینے پر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی۔ حضرت بلال اس وقت بھی ڈٹے رہتے۔ آپ کس بات کی بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارا حال یہ ہے جو قوم 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز کے لیے اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کر سکے، وہ قوم اتنی مشقتیں اٹھائے گی، اتنی محنتیں اٹھائے گی۔ ہم بھی تمنا کرتے ہیں کاش رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جن کے نام پر 1400 سال کے بعد 10 منٹ کی نیند قربان نہیں ہوتی، میرے عزیز نعت خان پر 100 روپے لٹانا آسان ہے کیمرے میں آنے کے لیے۔ نیتوں کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ میں یہاں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن نعت خان پر 100 روپے کو لٹانا آسان ہے، لیکن اللہ اکبر وہ میرے نبی کے اصحاب تھے جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پر لیٹا، جو انگاروں پر لٹائے گئے۔ حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ خباب کے کپڑے اتار کر جب جلتے ہوئے انگارے ان کو لٹایا جاتا اور سینے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا جاتا۔ حضرت خباب کی چمڑی پگھلتی، چربی پگھلتی، اور وہ کوئلے جو بھڑکائے گئے تھے ٹھنڈے ہو جاتے۔ لیکن خباب کے عشق رسول میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ یہ حضور کے اصحاب ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ یہ داستان علم لے کر صدیق پہنچے آقا کے پاس۔ آقا اجازت دے ہم جنگ کریں گے یا ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آقا نے کہا نہیں ابو بکر، ہمیں انتظار ہے حکم الہی کا، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا، حکم الہی آئے گا اور ہم مکہ چھوڑ کر وہاں جائیں گے جو شہر اللہ کو بہت پسند ہے، ہم وہیں جائیں گے اور پھر وہیں رہیں گے۔ حضرت صدیق کی زبان سے نکلا، میں اس واقعے کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا میری جان، میرے ایمان کی جان، جب آپ مکہ چھوڑ کر جائیں گے تو آقا آپ کس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ آپ کس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو آقا نے مسکرا کے کہا میرے یار ابو بکر، تیرے سوا اور کون ہوگا؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ یاد رکھنا عشق کا امتحان کوئی لے نہ لے، حضور خود عشق کا امتحان بہت کڑے طور پر لیتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے سب کے لیے، لیکن جب حیثیت محبوب آزماتے ہیں تو اچھے اچھوں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ جب اپنے نواسے کو اتنا آزما سکتے ہیں تو ہما شما کی اوقات کیا ہے؟ یاد رکھنا جب بحیثیت رحمت آتے ہیں تو پھر دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے ہیں، لیکن جب بحیثیت محبوب آزماتے ہیں تو پھر امام حسین کو بھی گھر سے باہر کر کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آنا ہوتا ہے۔ آپ ان کے امتحان کو سمجھتے کیا ہے؟ امتحان عشق کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے کہہ دیا بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک طویل عرصہ بیت گیا
اور پھر دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، پھر ایک وقت شب ہجرت وہ رات آئی، آقا بستر پہ ہے، طویل واقعہ ہے، اس کی اجازت نہیں، موسم اس کی اجازت نہیں دیتا، میں مختصری کروں گا۔ آقا علیہ السلام کو اس بستر پہ حکم آتا ہے، محبوب اٹھئے، مکہ چھوڑ کے جائیے، اور حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، بستر پہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اٹھ کر اپنے بستر پہ مولا علی کو سلاتے ہیں، اور سلا کر کے نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو آقا علیہ السلام سیدھی ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں۔ اب سننا مسلمانوں، اور بات اسی پر مکمل ہوگی، اور پھر دیکھنا کہ ہم کیا ہیں۔ آقا پہنچے، اس سے پہلے کہ دروازے پہ دستک دیں، آقا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، اس سے پہلے کہ دستک دیں، دروازہ کھل گیا، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا اور عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ اب ہمیں چلنا ہے۔ آقا نے فرمایا امتحان کے لیے ہجرت کا حکم تو مجھ پر آیا، تم کو کیسے پتا چلا کہ ہجرت کا حکم آ گیا اور تم کہتے ہو چلنا ہے؟ تم پوری تیاری سے بیٹھے ہو کیسے؟ تو صدیق اکبر نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، مجھے کیسے پتا؟ آقا ایک رات آپ نے کہا تھا نا کہ ہجرت کا حکم آئے گا اور ہم دونوں چھوڑ کر کے جائیں گے۔ آقا جس دن سے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا، یا رسول اللہ، اس رات کے بعد سے آج تک میں کبھی سویا نہیں ہوں، میں ہر رات تیاری کر کے اپنے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ آج ہجرت کی رات آ گئی ہے، حضور مجھے ساتھ لے جائیں گے، اگر میں سو جاؤں گا حضور کو اٹھانے کی تکلیف ہوگی، دروازے پہ دستک دینے کی تکلیف ہوگی، اس کے بعد میں سویا ہی نہیں، پتہ نہیں ہجرت کا حکم کب آ جائے اور ہمیں حضور کے ساتھ جانا پڑے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر مت سونا، اور کیا سونا ادب کے خلاف تھا؟ کیا قانون کے خلاف تھا؟ یا ضرورت کے خلاف تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عشق کا تقاضا تھا۔ یاد رکھنا، جو عشق کرتے ہیں وہ صرف حکم پر عمل نہیں کرتے، عشق قانون کے اوپر ہوا کرتا ہے، وہ قانون سے بڑھ کر کے پابندی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اب صدیق اکبر کا ہم ساتھ جائیں گے، صدیق اکبر نے سونا بند کر دیا۔ حضور نے تو ہمیں حکم دیا کہ داڑھی میری سنت ہے، حضور نے تو ہمیں حکم دیا نماز تم پہ فرض ہے، حضور نے تو ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، حضور نے تو ہمیں حکم دیا حرام مت کھاؤ، حضور نے تو ہمیں حکم دیا گانے غزلیں مت سنو، میوزک مت سنو۔ اب بتاؤ، صدیق تو عاشق رسول ہے، حضور نے حکم نہیں دیا تھا، پھر بھی وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور ہم کیسے عاشق رسول؟ حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اس کے بعد بھی حضور کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق رسول کہلانا آسان ہے، عاشق رسول بن جانا بہت مشکل ہے۔ اگر عاشق رسول کہلانے والوں کو دیکھنا ہے تو ہم لوگوں کو دیکھو، اور عاشق رسول بن جانے والوں کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ یاد رکھنا، ہمارا کوئی معیار نہیں، اصل معیار حضور کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو بیان کیجئے، صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں پر کانفرنسیں کر کے ان کی زندگیوں کو بار بار سنیے، دہرائیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کس راستے چلنا ہے۔ بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آئیے پھر سے تجدید وفا کیجئے، عہد وفا کیجئے، اور سچے عاشق رسول بنیے۔ بڑی خوبصورت محفل رہی آپ کی، آپ نے میرا ساتھ دیا، دیر تک میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ دل کی گہرائیوں سے ان مقبول لمحات میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور اللہ میری اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک عاشقان رسول اور وفاداران رسول پیدا فرمائے۔ جیے تو عشق رسول میں، مرے تو عشق رسول میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی لاج رکھے، اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی اور ہمارے ساتھی نے
मोहम्मद अली साहब ने अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए महफिल रखी, अल्लाह उनकी वालिदा को और हम सब के वालिदैन को बेहिसाब बख्श दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप का वफादार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या गौसे आज़म ने एक वक्त की नमाज छोड़ी? क्या सरकार गरीब नवाज ने एक वक्त की नमाज छोड़ी? कि क्या शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी ने एक वक्त की नमाज छोड़ी? क्या वारिसे देवा ने एक वक्त की नमाज छोड़ी? वो दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग हैं जो सरकार वारिसे देवा पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। वल्लाह वो जब नमाज की पोजीशन में होते थे तो वो बिल्कुल नमाज पढ़ते थे। और एक बात ये भी कह दूं, हजरते वारिसे पाक के एक सजदे के बराबर आज के अहले ज़ाहिर की जिंदगी के तमाम सजदे और वारिसे पाक का इश्क और मोहब्बत में डूबा हुआ एक सुभान रब्बियल आला दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। वारिसे देवा उस हस्ती का नाम है। लोग समझते क्या है वारिसे पाक को? लोग वारिसे देवा को समझते क्या है? अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात कहता हूँ, न वारिसे पाक ने नमाज छोड़ी, न साबिर पाक ने नमाज छोड़ी, न बाबा फरीद ने नमाज छोड़ी। जिस इमाम के इश्क और मोहब्बत के नारे लगाते हो उन्होंने पूरी जिंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। हुजूर मुफ्ती आज़मीन ने तो ट्रेनें छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ी। आपसे पूछना चाहता हूँ, हुज्जतुल इस्लाम का यही हाल, सदुल अफाज़िल का यही हाल, मुजाहिद मिल्लत का यही हाल, हाफिज़ मिल्लत का यही हाल। आपसे पूछता हूँ, मुशाहिद मिल्लत का यही हाल, शेर बे शेर सुन्नत का यही हाल। हमारे सारे बुजुर्ग नमाज के इतने पाबंद हो। अब आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी नई सुन्नियत लाए हैं जिसमें नमाज जुमा की 2 रकात है? आप बताएं कौन से मसलक पर हम अमल कर रहे हैं? तो मैं ये अर्ज कर रहा था बात समेटते हुए कि ये मर्तबे जो मिलते हैं यूं नहीं मिलते। और जो सरकार ने कहा अबू बकर को जो मर्तबे मिले हैं, देखो कैद क्या लगाई, नफली इबादतों से नहीं मिले, नफली इबादतों से दिल की कैसे। अब इससे कोई इबादत को घटाए नहीं, लेकिन इसीलिए तो हुजूर ने नफली की कैद लगा, नवाफिल की बात नहीं की, दिल की कैफियत। अब दिल की कैफियत क्या थी? उसी को इश्क कहते हैं। मुझे तो ये लगता है जो आशिक होगा ना, आशिक अहले ज़ाहिर तो मगरिब में 5 पढ़ के निकल जाएंगे और निकले भी लोग, लेकिन अहले इश्क ने कभी 5 नहीं पढ़ी। जिसका इश्क जितनी बुलंदी पर और मेराज पर जाएगा वो अमल में उतना आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, आप देखें सरकार बंदा नवाज गैसुदराज फरमाते हैं कि हमारे सिलसिले में यानी हमारे मामूलात में मगरिब के बाद अव्वाबीन पढ़े बगैर हम मुसल्ले से नहीं उठते। यानी अव्वाबीन का तो नाम भी पब्लिक को नहीं पता है, लेकिन अहले इश्क तो अव्वाबीन भी पढ़ते हैं। बुजुर्गान चिश्त कहते हैं जिसको मालदार बनना है वो चाश्त को कभी न छोड़े। वो लोग चाश्त नहीं पढ़ते थे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कौम ज़ुआर नहीं पढ़ती वो चाश्त क्या पढ़ेगी, उन्हें चाश्त को पता ही नहीं है। तहज्जुद का नाम भी सही लेना नहीं आता, लेकिन ये बात बहरहाल चले, तहज्जुद तो मारूफ है, लेकिन हमारे सूफिया अव्वाबीन चाश्त इशराक ये सब नमाजें पढ़ते थे। उसके अलावा भी और नमाजें, उनका नाम लूंगा तो शायद आप उठ करके भागने लगेंगे। इसलिए आप जिसके मुताहम्मिल नहीं है मैं वो बात नहीं करता आपके सामने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रात रात भर जैसे हम शबे बारात में चंद रकअतें नमाज पढ़ के खुश हो जाते हैं, सहाबा की और आशिकों की हर रात शबे बारात हुआ करती थी। उनकी हर रात शबे बारात हुआ करती थी। और क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूं तवज्जो के साथ, मोबाइल रख दे मेरे भाई, जुमा की 2 रकात पढ़ती हो, फिर वो कौम एक बार सुभान अल्लाह कहती कैसे जिंदा। मेरे भाई को मेरा एक जुमला बड़ा बुरा लग गया, वो बड़ा नाराज हुआ, आज तक नाराज है। मैंने कहा था अगर नमाज छोड़ करके मज़ारात पे जाते हो तो तुम्हारा मज़ार पे जाना कोई फायदा नहीं। उसने नाराज होकर मेरे भाई ने कहा तू तो वहाबी जैसी बोली बोलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं वहाबी जैसी बोली बोल रहा हूँ ये जुमला कहकर, तो फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होगा सच्चा कौन है। क्या इसका मतलब ये है कि
آپ نماز نہ پڑھتے رہیں اور دادا پیر کے مزار پہ جا کر بیٹھے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ بتائیں تو صحیح. یاد رکھیں زبان سب کے پاس ہے، ہر آدمی بول سکتا ہے، لیکن سچی بات بولنے کی توفیق سب کو نہیں. وما توفیق الا باللہ. ہم جب آتے ہیں کسی بھی محفل میں کوئی وضاحت نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم جب کسی محفل میں آتے ہیں تو یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں شہر میں فلاں ممبر پر ہماری آخری محفل ہے. کیوں؟ بلانے والے بلائیں، نہ بلانے والے نہ بلائیں، اس کا میٹر نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بلائیں گے تو تب بلائیں گے جب اللہ ہمیں زندہ رکھے. ہاں جب ہم رہیں گے تو لوگ بلائیں گے، رہیں گے نہیں تو لوگوں نے بلانا کر. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ابھی سو گئے داستہ کہتے کون بلائے گا؟ زندہ رہیں گے تو لوگ بلائیں گے، یار زندہ سو گئے. تب تو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آخری محفل ہے، کیونکہ اللہ مہلت دے نہ دے، کیا بھروسہ ہے زندگانی. بے شک تو جب جائیں تو آخری محفل، اور جو محفل کو آخری سمجھ کر پڑھتے ہیں پھر یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ اس کو اللہ کی عدالت میں نہیں پڑھنا پڑے تو ہاں، اور اللہ کی عدالت میں تو جو بولا ہے وہ تو بولنا ہی پڑے. اقرا کتاب سب لکھا جا رہا ہے. یہ کیمرے بھی غلطی کر سکتے ہیں، یہاں بھی کٹ پٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہاں کوئی کٹ پٹ نہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ میں صرف سنی کہلانے سے جنت میں چلا جاؤں گا، تو میں مفتیان کرام اور علماء کرام اور بالخصوص شمس ملت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خط کو دماغ سے نکال دیں کہ صرف سنی ہونے کی بنیاد پہ ہماری بخشش ہوگی، نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ سنیت کون سی ہے جس میں نماز. کیا بات ہے، واہ 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 مجھے واہ کوئی واہ ایسی واہ. سنیت لا کے بتا دو جس میں نماز نہیں ہے. ہم تو وہ سنیت کے پابند ہیں جس میں نماز بھی ہے وقت پر، روزہ بھی ہے وقت پر، حج بھی ہے وقت پر، زکات بھی ہے وقت پر، عشق مصطفیٰ بھی ہے وقت پر، سر جھکانا بھی ہے وقت پر، سر کٹانا بھی ہے وقت کیا پر. بات. جس سنیت میں اعمال کی صداقت نہیں اور عقیدے کی سچائی نہیں، وہ سنیت کے نام پہ چیٹنگ تو ہو سکتی ہے، وہ حقیقت میں سنیت نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر آپ صرف سنیت جلسے کا نام سمجھ رہے ہیں یا صرف جلوس کا نام سنیت سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے ذوق میں کوئی نئی چیز گڑھ کر کے اس کا نام سنیت رکھ دیا ہے. آپ حقیقی سنیت سے واقف نہیں ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ جتنے سنی ہیں ان میں کوئی سنی مجھے بتاؤ جس کی سنیت میں نماز نہیں تھی. آئیے میں دور نہیں جاتا، امام حسین سے لے کر کے آج تک بتائیے کیا امام حسین نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ کیا امام زین اللہ